إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درسوں میں آیت الکرسی کی فضیلت اور عظمت اور اس کا جو اللہ رب العزت نے آیت الکرسی میں جو دعویٰ بیان فرمایا اور اس پر جو دلائل بیان فرمائے ان میں سے پہلی 2-3 دلیلوں کا تذکرہ ہوا۔ اللہ لا الہ الا ہو، یہ دعویٰ ہے کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ الحی القیوم، یہ پہلی دلیل پیش فرمائی کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق اور کوئی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ معبود کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ الحی ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات ہو، القیوم جو خود بھی قائم ہو اور سارے نظام کو قائم رکھنے والی ذات ہو، اور یہ صفتیں صرف اور صرف اللہ کے اندر ہیں، اس لیے عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور دوسری دلیل لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ وہ ذات ہے جس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ جس کو اونگ آ جائے اور جس کو نیند آ جائے وہ غافل اور بے خبر ہو جاتا ہے، اور جو ایک لمحے کے لیے بھی بے خبر ہو جائے وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ تو یہ صفت بھی صرف اور صرف اللہ کے اندر ہے کہ جس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند، اس لیے عبادت کے لائق بھی صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ تیسری دلیل لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، لہو اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اسی کے لیے ہے۔ لہو کا مطلب خلقاً، ملکاً، تصرفاً، کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے، زمین کے اوپر، زمین کے نیچے، آسمانوں میں اور زمین اور آسمان کے درمیان جتنی بھی مخلوقات ہیں یا جتنی بھی چیزیں ہیں، خلقاً، ملکاً، تصرفاً، سب چیزوں کا خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، اور کائنات کا سارا نظام چلانے والا بھی صرف اور صرف اللہ۔ لہو کا تعلق ان تینوں چیزوں کے ساتھ ہے، لہو خلقاً، لہو ملکاً، لہو تصرفاً۔ خالقیت کے اعتبار سے بھی کہ ہر چیز کو پیدا کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی، اور ہر چیز کا مالک بھی صرف اللہ، اور آج کائنات کا نظام چلانے والا بھی صرف اور صرف اللہ ہے۔ اور اس کی تفصیل اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر مختلف الفاظ میں بیان فرمائی۔ ایک مقام پہ فرمایا لہو ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہی وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ ایک مقام پہ فرمایا ان اللہ لہو ملک السماوات والارض، بے شک اللہ اسی کے لیے ہے بادشاہی آسمان و زمین کی۔ وللہ میراث السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی وراثت اور ملکیت، وہ اللہ ہی کے لیے۔ اور فرمایا اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر ہر چیز کا اندازہ مقرر کیا، جس چیز کی جتنی ضرورت تھی اتنا اس کو پیدا کیا، جس کی زیادہ ضرورت تھی مخلوق کو وہ زیادہ پیدا کی، اور جس کی تھوڑی ضرورت تھی وہ تھوڑی پیدا کی۔ ہر چیز کو پیدا کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور فرمایا اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو لا یخلقون شیئا، انہوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا، وَهُمْ يُخْلَقُونَ، وہ تو خود پیدا کیے گئے۔ اللہ نے اللہ کے سوا اگر کسی کی عبادت کی جا رہی ہے، اللہ کے سوا اگر کسی کو معبود سمجھا جا رہا ہے، وہ انبیاء ہوں یا اولیاء ہوں یا پیر فقیر کوئی بھی ہو، تو فرمایا ان سب کو بھی اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے،
انہوں نے کوئی چیز پیدا نہیں کی۔ اور ایک مقام پہ تو اللہ رب العزت نے بڑی مثال دے کر بیان فرمایا، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو تمہارے سامنے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، غور سے سنو۔ فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو، غائبانہ پکاریں جن کے سامنے کرتے ہو اور جن کو اپنی مدد کے لیے اللہ کے سوا پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ کو چھوڑ کر جن سے تم اولاد مانگ رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کر جن سے تم بیٹے اور بیٹیاں مانگنا چاہتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اور اللہ رب العزت نے مثال کی مزید وضاحت کی اور ان کی بے بسی اور عاجزی کو اس قدر واضح فرمایا کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے، سمجھدار بندے کے لیے اتنا کافی ہے۔ فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، مکھی بنانا تو بڑی دور کی بات ہے، مکھی بنانے کے لیے اس کے ہر عضو کو بنانا پڑے گا، اس کے پر بنانے پڑیں گے، ان پروں کے اندر اڑنے کی طاقت رکھنی پڑے گی، اس کے لیے آنکھیں بنانی پڑیں گی، آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت رکھنی پڑے گی، اس کے کان بنانے پڑیں گے، ان میں سننے کی طاقت رکھنی پڑے گی، اس کا دل، یہ سارا جو اعضاء ہیں سارا نظام بنانا پڑے گا۔ فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اللہ کے سوا ساری مخلوق اتنی عاجز ہے کہ سارے لوگ بڑے بڑے وہ مل کر اگر کسی جگہ بیٹھ کر کوئی کھانا کھا رہے ہوں، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، مکھی آئے اور آ کر ان کے کھانے میں سے ایک ذرہ اٹھا کر لے جائے، بلکہ چھین کر لے جائے، لا يَسْتَنْقِذُوهُ، فرمایا سارے مل کر وہ ایک ذرہ اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ اتنی بے بسی اور اتنے عاجز ہیں اللہ کے سوا جتنے بھی لوگ اور جتنی بھی مخلوق ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور اور اللہ کے سوا جن سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا، کہ کتنی شان اور کتنی عظمت اللہ کی، اور کائنات کے اندر کتنے قدرت کے نظارے، جس چیز کو بھی آپ دیکھیں اور اس کے اندر غور و فکر کریں، ہر اس چیز سے اللہ کی وحدانیت اور توحید سمجھ آ رہی ہے، لیکن فرمایا لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ اتنا عظیم الشان مالک جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، اور انسان اگر اپنی پیدائش میں غور و فکر کرے تو بندہ حیران رہ جاتا ہے، اس مالک اور اس رب کو چھوڑ کر لوگوں نے اپنی جیسی مخلوق اور بے بس اور عاجز لوگوں کو معبود بنانا شروع کر دیا۔ اتنے بڑے مالک کو چھوڑ کر حقیر لوگوں کے پاس جا کر اپنی حاجتیں اور مرادیں مانگنے لگ گیا۔ ما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ ان اللہ لقوی عزیز، اللہ کے سوا جتنے بھی مخلوق ہیں، ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والے بھی کمزور اور جن سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور، لیکن اللہ لقوی، وہ طاقتوں والا ہے، عزیز، وہ غالب ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ انسان اپنی پیدائش میں غور و فکر کرے، اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ فرمایا الم یک نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی، کیا انسان غور و فکر نہیں کرتا کہ وہ ایک گندے پانی کا ایک قطرہ تھا جس کو رحم کے اندر ٹپکایا گیا، ثم کان علقۃ فخلق فسوی، پھر وہ ایک گوشت کا لوتھڑا بنا اور اس سے اللہ رب العزت نے خوبصورت انسان بنا دیا۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما، ہم نے انسان کو ایک گندے قطرے سے پیدا کیا،
وہ گندا قطرہ ماں کے رحم کے اندر کتنے مراحل سے گزرا. پہلے اس کو علقہ بنایا، خلقنا النطفۃ علقہ، نطفے کو علقہ، پھر علقہ کو مضغہ، گوشت اور لوتھڑا بنایا، پھر اس کی ہڈیاں بنائیں، پھر ان ہڈیوں پر گوشت چڑھایا. ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اس کو ایک زندگی دی، اس کے اندر روح ڈالی، اللہ رب العزت نے اس میں جان ڈالی. فتبارک اللہ احسن الخالقین. بے ساختہ انسان کا یہ سارے معاملات، یہ سارے مراحل سن کر بے ساختہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تھے، فتبارک اللہ احسن الخالقین. بڑی برکتوں والی ہے وہ ذات جس نے انسان کو پیدا کیا احسن الخالقین، جو بنانے والوں میں سے سب سے بہترین بنانے والا ہے. کہ ماں کے رحم کے اندر، اندھیرے کے اندر اللہ رب العزت نے یہ کاریگری کی اور ایسا خوبصورت انسان پیدا فرمایا. اور ماں کے رحم کے اندر جب اس کو خوراک کی ضرورت پیش آئی، ماں کے رحم کے اندر ساری مخلوق بھی اگر مل جاتی، انبیاء، اولیاء، پیر، فقیر، جتنے بھی لوگ ہیں سارے مل کر بھی ماں کے رحم کے اندر اس بچے کو غذا نہیں دے سکتے تھے. ایک ذرہ بھی وہاں کوئی نہیں پہنچا سکتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے ماں کے رحم کے اندر بھی اس بچے کی خوراک کا انتظام کیا اور گندے خون کو اس بچے کی خوراک بنایا. لیکن خون گندا تھا، اس لیے منہ کے ذریعے سے خوراک کا انتظام نہیں کیا، بلکہ ناف کے ذریعے سے اللہ نے ماں کے رحم میں اس بچے کی خوراک کا انتظام کیا. اور جب وہ ماں کے رحم سے باہر آیا، وہ ناف کٹ گئی، خوراک والا راستہ ختم ہو گیا، تو وہ رونے لگ گیا. اب وہ رو سکتا ہے، بول نہیں سکتا، صرف روتا ہے، اور رونا بھی اس کو صحیح طریقے سے نہیں آتا، اور کوئی اس کے رونے کو نہیں سمجھتا کہ یہ کیوں رو رہا ہے. بچہ جب بچہ ہے تو اس کو کسی بھی چیز کی ضرورت پیش آئے تو اس نے رونا ہے. اس کو بھوک لگے اس نے پھر بھی رونا ہے، اس کو کوئی درد ہو اس نے پھر بھی رونا ہے، وہ بتا نہیں سکتا کہ کیا ہے. اللہ نے اس کے رونے کو سمجھا، اور ایک ذریعہ تھا خوراک کے انتظام کا ماں کے رحم میں، وہ ایک ذریعہ ختم ہوا تو اللہ رب العزت نے اس بچے کے لیے ماں کے سینے میں 2 ذریعے، خوراک کے 2 راستے پیدا کر دی اور خوراک کا انتظام کیا. اور اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا اپنے رب کریم سے؟ وہ رب جو بڑی عزتوں والا ہے، جو بڑا سخی ہے، جس نے ہر لمحہ جب تو مانگنے کے لائق نہیں تھا، جب تجھے مانگنا نہیں آتا تھا، اس وقت اللہ نے تیری روزی اور خوراک کا انتظام کیا. آج جب تو مانگنے کے قابل ہوا تو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے دربار پہ جا کر مانگتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے در پہ جا کر تو ہاتھ پھیلاتا ہے اور اس سے اپنی حاجتیں پوری کرانے کی کوشش کرتا ہے. اللہ نے فرمایا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا؟ کس نے تجھے بتا دیا کہ آج اللہ ہماری نہیں سنتا؟ کس نے تیرے کان میں یہ بات ڈال دی کہ فلاں کے دربار پہ اگر جائیں گے تو میری حاجت پوری ہوگی، پھر مجھے اولاد ملے گی اور میری مصیبتیں اور تکلیفیں دور ہوں گی، اللہ میری مصیبتیں دور نہیں کر سکتا؟ کس نے تجھے یہ پٹی پڑھا دی؟ ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. وہ اللہ جس نے تجھے پیدا کیا، خوبصورت بنایا، تیرے اعضاء کو بڑی ترتیب سے رکھا، جہاں جس عضو کو رکھنا مناسب تھا اس طرح اس عضو کو رکھا اور اس طرح بنایا. فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس صورت اور جس شکل میں چاہا تجھے جوڑ دیا. لاکھوں اور اربوں، کروڑوں اور اربوں شکلیں اللہ رب العزت نے بنا دیں، ہر انسان کے مختلف مزاج بنا دیے، مختلف شکلیں بنا دی. تو یہ ساری چیزوں پر جب اللہ قادر ہے تو آج تجھے اللہ روزی دینے پر قادر نہیں؟ تیری مصیبتیں دور کرنے پر قادر نہیں؟ تیری تکلیفوں کو دور کرنے پر قادر نہیں؟ بلکہ تکلیف دینے والا بھی اللہ ہے اور تکلیف کو دور کرنے والا بھی صرف اور صرف اللہ ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. اور یہ حقیقت میں اللہ کی ایک صفت کا بیان ہے، اور وہ صفت ہے ہمارے عرف اور ہماری زبان میں اس کو کہا جاتا ہے مختار کل.
ہر چیز کا اختیار، ہر چیز کا قبضہ وہ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مختار کا ایک معنی ہے پسندیدہ، چنیدہ، برگزیدہ، چنا ہوا، مختار اختیار کیا ہوا۔ اس معنی کے اعتبار سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ پوری مخلوقات میں سے اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا ہے۔ برگزیدہ اور چنیدہ اور پسندیدہ مخلوقات میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ لیکن ہمارے عرف کے اندر جو مختار کل کا لفظ بولا جاتا ہے وہ چنیدہ اور پسندیدہ کے معنی میں نہیں، بلکہ اختیار کے معنی میں، قبضہ اور قدرت کے معنی میں، کہ اختیار دے دیا گیا ہے اللہ کے علاوہ کسی کو، تو فرمایا نہیں، مختار کل ذات وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مختار کل نہیں ہے۔ مختار کل اس ذات کو کہا جاتا ہے جو کسی کا کسی لمحہ محتاج نہ ہو، کسی لمحہ بھی کسی چیز کے اندر کسی کا محتاج نہ ہو، وہ ہوتا ہے مختار کل، کہ ہر چیز کا اختیار اس کے اپنے ہاتھ میں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ مالک الملک، بادشاہوں کا بادشاہ وہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، وہ جسے چاہے بادشاہی عطا کرے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے بادشاہی چھین لے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے چاہے عزتیں دے، جسے چاہے ذلیل و رسوا کر دے۔ بیدک الخیر، ہر قسم کی بلائی اسی کے قبضہ قدرت میں۔ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے۔ ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناسا، جسے چاہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے دے۔ ویجعل من یشاء عقیما، جسے چاہے بانجھ بنا دے، اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ انہ علیم قدیر، وہ جاننے والا ہے اور ہر چیز پر قادر۔ یخلق ما یشاء ویختار، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، ویختار، اور وہ مختار ہے، اس کو ہر چیز کا اختیار ہے۔ فعال لما یرید، جو ارادہ کرتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یہ صفتیں مختار کل کے اندر ہوتی ہیں کہ جس کو ہر چیز کا اختیار ہو، وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مختار کل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فی، یہ بتاؤ اگر اللہ تمہارے اوپر دن ہی دن قائم کر دے، رات نہ لائے، تو من الہ غیر اللہ، اللہ کے سوا کون ہے جو رات لا سکے۔ ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، اگر تم پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رات کھڑی کر دے، من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، کون ہے اللہ کے سوا جو روشنی لا سکے۔ اللہ کے سوا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، دن کو رات میں داخل کرنا، رات کو دن میں داخل کرنا، یہ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمی، یہ زمین و آسمان کا نظام، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، ان کا نظام، کل فی فلک یسبحون، ہر چیز جو اپنے مدار میں چل رہی ہے، کل یجری لاجل مسمی، یہ چلانے والا اللہ ہے اور ایک وقت مقررہ تک یہ ہر چیز چلتی رہے گی۔ اللہ کے سوا، فرمایا اللہ کے سوا جن کو تم اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہو، جن کو تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ مختار کل ہیں، اللہ نے ان کو بھی اختیار دے دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون، جن لوگوں کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا اور جن کے بارے میں تم نے یہ گمان کر رکھے ہیں کہ وہ ہماری مشکلات کو دور کر سکتے ہیں، لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، وہ تو اپنے آپ کے لیے کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں۔
اپنے آپ کو کوئی نفع نہیں دے سکتے، اپنے سے کوئی نقصان دور نہیں کر سکتے۔ اور ایک مقام پہ فرمایا لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، وہ ایک ذرے برابر کے بھی وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، آسمان و زمین میں ایک ذرے کے بھی وہ مالک نہیں ہیں۔ وما لہم فیہما من شرک وما لہ من ظہیر، اور ان کے لیے کوئی شراکت نہیں ہے، زمین و آسمان میں ان کی کوئی شراکت داری نہیں ہے اللہ کے ساتھ، اور نہ ہی اللہ کی انہوں نے کسی معاملے میں اللہ کی مدد کی ہے۔ اور ایک مقام پہ اللہ رب العزت نے فرمایا قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض، اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو دکھاؤ تو صحیح مجھے ماذا خلقوا من الارض، زمین میں کس چیز کو انہوں نے پیدا کیا ہے۔ ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمانوں کے اندر آسمان میں ان کی کوئی شراکت داری ہو۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، کوئی پہلی کتابیں آسمانی کتابیں جو نازل ہوئیں ان میں سے کوئی دلیل پیش کرو، یا کوئی اور دلیل تمہارے پاس ہے، اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو، اور اگر دلیل نہیں تو پھر سنو ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون، اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارے، اور اللہ کو چھوڑ کر ان ہستیوں کو پکارے لا يستجیب له الى یوم القیامہ، جو قیامت تک اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ جواب کیوں نہیں دے سکتے؟ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، کیونکہ وہ جو دنیا سے چلے گئے وہ آج دنیا کے اندر رہنے والوں کی پکار کرنے والوں سے کی پکاروں سے وہ بے خبر ہے، ان کو کوئی پتہ نہیں کہ ہمیں کون پکار رہا ہے مدد کے لیے۔ جب وہ تمہاری پکاروں سے بے خبر ہیں تو پھر وہ تمہارا جواب بھی نہیں دے سکتے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ، جن کو اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جا رہی ہے، جن کو پکارا جا رہا ہے، ما یملکون من قطمیر، وہ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں۔ قطمیر کہا جاتا ہے کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو باریک سا پردہ ہوتا ہے، کھجور کے نیچے اور گٹھلی کے اوپر ایک باریک سا سفید رنگ کا پردہ ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے قطمیر۔ کیسے اللہ رب العزت نے سمجھایا کہ وہ لوگ جو دنیا سے چلے گئے، جن کو آج حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا جا رہا ہے، اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ وہ ہماری پکاریں سنتے ہیں اور ہماری پکاریں سن کر ہماری مدد کرتے ہیں، ہمیں اولاد دیتے ہیں، ہماری مشکلیں دور کرتے ہیں، فرمایا ما یملکون من قطمیر، وہ تو قطمیر کے بھی مالک کوئی نہیں۔ اور مفسرین اکرام نے فرمایا اللہ رب العزت نے قطمیر کی مثال دے کر اشارہ اس بات کی طرف کیا، یہ سمجھایا کہ مثال کے طور پر جس طرح کھجور ہے، کھجور کو ایک قبر سمجھو، اور کھجور کے اندر جو گٹھلی ہے اس کو مردے کی طرح سمجھو، اور اس گٹھلی کے اوپر جو باریک سا پردہ ہے اس کو کفن کے مانند سمجھو۔ اور ثابت ہوا جو لوگ اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں وہ آج اپنے کفنوں کے بھی مالک نہیں ہیں، جانے والا اپنے کفن کا بھی مالک نہیں ہے، تو وہ تمہاری مشکلیں کس طرح دور کر سکتے ہیں، وہ کائنات کا کس طرح نظام چلا سکتے ہیں، وہ کائنات کی چیزوں کا کس طرح مالک ہو سکتے ہیں۔ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو گے تو وہ تمہاری پکاروں کو نہیں سنتے۔ ولو سمعوا، بے فرض محال اگر وہ سن بھی لیں تو مستجابوا لکم، وہ جواب نہیں دے سکتے۔ ویوم القیامت یکفرون بشرککم، قیامت والے دن اللہ عابدین اور معبودین سب کو بلائیں گے اور سامنے لائیں گے۔ اس وقت معبودین سے پوچھا جائے گا کہ یہ تمہاری عبادت کرتے رہے، تو وہ سراسر انکار کر دیں گے۔ یوم القیامت یکفرون بشرککم، قیامت والے دن تمہارے اس شرک کا انکار کر دیا جائے گا۔ اور اس سے یہ بھی بتا دیا کہ کل اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا، کسی اور سے مدد مانگنا یہ شرک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ ہی والی جو ضرب ہے یہ لگنا ضروری ہے، یہ توحید والی جو ضرب ہے یہ ضروری ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ایاک نستعین، اور پکار کے لائق
مدد کے لیے اگر پکارنا ہے تو صرف اور صرف یا اللہ مدد، باقی سب شرک و بدعت۔ تو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کی ملکیت میں ہے، خالق بھی وہ ہے، مالک بھی وہ ہے، اور کائنات کا نظام چلانے والا بھی وہی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر آپ کو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، آپ کو اگر اللہ کوئی تکلیف پہنچائے، اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت اور پریشانی آئے، فلا کاشف لہ الا ہو، اس تکلیف کو دور کرنے والا کوئی نہیں، الا ہو، الا یہ کہ اللہ وہ خود تکلیف دور کرے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ آپ کے ساتھ کوئی بلائی کا ارادہ کرے، کوئی اچھائی دے، کوئی نعمت دے، کوئی خوشی دے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اللہ کے فضل کو رد کرنے والا کوئی نہیں۔ مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدی، اللہ جس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے اس کو بند کرنے والا کوئی نہیں، اور جس کے لیے رحمت کے دروازے بند کر دے اس سے کھولنے والا کوئی نہیں۔ اور اللہ رب العزت نے ایک مقام پہ فرمایا ارائیتم، اے پیغمبر ان سے پوچھو ذرا، یہ تو بتاؤ جن سے جو اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو، ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ مجھے تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرے، حل ہن کاشفات ضرہ، کیا یہ اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جا رہی ہے وہ میری تکلیف کو، میری مصیبت کو دور کر سکتے ہیں؟ او ارادنی برحمت، یا اللہ میرے ساتھ کوئی رحمت اور بلائی کا ارادہ کرے، حل ہن ممسکات، کیا اس رحمت کو روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے، اللہ کے سوا کوئی نہیں روک سکتے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم لا مانع لما آتیت ولا موتی لما منعت، اے اللہ، اے وہ اللہ لا مانع لما آتیت، جس کو تو دینے کا فیصلہ کر دے، جس کے لیے تو روزی اور روزی کے دروازے کھول دے، کوئی اس سے روکنے والا نہیں ہے۔ لا مانع، جس کو اللہ دے دے اس سے کوئی روکنے والا نہیں، ولا، اور جس کو اللہ جس سے کوئی چیز روک لے اس کو دینے والا کوئی نہیں۔ لا مانع لما آتیت ولا موتی لما منعت، دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، جس کو چاہے اللہ عزت دے، جس کو چاہے ذلیل و رسوا کر دے، جس کو چاہے روزی کا وافر دے دے، جس کو چاہے تھوڑا دے دے، جس کو چاہے امیر بنائے، جس کو چاہے غریب بنائے، جس کو چاہے تندرستی عطا فرمائے، جس کو چاہے بیمار کر دے، یہ ساری صفتیں اور سارا کچھ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور اللہ نے فرمایا قل من بیدہ ملکوت کل شیء وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اور یہ تو مشرکین مکہ کے جو مشرک تھے ان کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ کائنات ہر چیز کا مالک وہ صرف اور صرف اللہ۔ قل من بیدہ ملکوت کل شیء، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز کی ملکیت ہے، ہر چیز کا مالک کون ہے، کس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے؟ من بیدہ ملکوت کل شیء وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، کون ہے جو ہر ایک کو پناہ دیتا ہے، اس کے مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں دی جا سکتی۔ ان سے بھی جب پوچھا تو انہوں نے بھی کہا سَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ بھی یہی کہیں گے کہ یہ ہر چیز اسی اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اللہ جس کو پکڑ لے اس کو کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ اور یہ جو شعر پڑھا جاتا ہے اللہ کے پکڑے چھڑائے محمد اور محمد کے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا، یہ شرکیہ شعر ہے، شرکیہ۔ اللہ کے پکڑوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھڑا لیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کو پکڑ لیں اس کو کوئی نہیں چھڑا سکتا، اس سے بڑی بدماشی کیا ہو سکتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت اللہ سے زیادہ کر دی جائے کہ نبی پاک جس کو پکڑ لیں اس کو اللہ بھی نہیں چھڑا سکتا۔ یہ شرکیہ شعر ہے اور قرآن کے خلاف ہے۔ اللہ نے فرمایا وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اللہ جس کو پناہ دے تو دے، وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اللہ کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا، اللہ کے عذاب سے کوئی کسی کو چھڑا نہیں سکتا۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، مختار کل، ہر چیز کا اختیار
وہ صرف اور صرف اللہ کے قبضۂ قدرت میں ہے، اور یہ مختار کل والی صفت جب اللہ کے لیے ہے تو پھر عبادت کے لائق بھی صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجرنا من النار اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه